رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ جیسے رمضان المبارک سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، ایسے اس میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو رمضان المبارک میں سب سے بڑا عمل روزہ رکھنا ہے۔ جیسے مکۃ المکرمہ میں بندہ جاتا ہے تو سب سے بڑا عمل طواف ہے، چونکہ پوری دنیا میں طواف کہیں نہیں مل سکتا۔ ایسے ہی مدینہ المنورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے پاس، روضہ انور کے پاس درود شریف پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے کہ روزہ فرضی روزہ کسی مہینے کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا ساری زندگی انسان روزے رکھتا رہے نفلی، رمضان المبارک کا ایک روزہ ان ساری زندگی کے عملوں سے، ساری زندگی کے روزوں سے اونچا اور بڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا عمل جو بہت بڑا عمل ہے رمضان المبارک میں، وہ تلاوت قرآن ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن اور رمضان کی مناسبت ایسی ہے کہ رمضان کو قرآن کی وجہ سے ایک فضیلت دی گئی ہے بہت بڑی، کہ وہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ لہذا اس میں تلاوت قرآن کریم کو دیکھ کے بھی، اس طرح تراویح کے اندر بھی قرآن سنا جاتا ہے، سنت ہے قرآن کا سننا تراویح کے اندر۔ اور تیسرا جو بڑا عمل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ وہ تو سارا سال ہی تہجد کی نماز، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پہ آ کے اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں عزت کی ضرورت ہے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں پینے کی ضرورت ہے، تمہاری کیا کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ذات پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، بندوں سے پکارتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائے بندہ، کم از کم 2 رکعت اگر توفیق ہو، 4 رکعت، 8 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد کی ہیں، تو تہجد کی نماز ضرور پڑھی جائے، اور جھوٹ سے، غیبت سے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، اور اس رمضان میں اس کی مشق کی جائے کہ تاکہ آئندہ مہینوں میں اس کو نہ بندہ کرے۔ رمضان المبارک ایک مشق ہے کہ جہاں حلال چیزوں کی طرف بندہ نہیں جاتا ہے تو حرام کی طرف کیسے جائے گا؟ ایک بندے کا کھانا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، حلال کھانا پڑا ہوا ہے، نہیں کھا رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، پانی پڑا ہوا ہے نہیں پی رہا، اللہ کا حکم ہے، مباشرت کی طرف، بیوی کی طرف نہیں جا رہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حرام کاموں کی طرف کیسے جائے گا انسان؟ یہ مشق کروائی جا رہی ہے، اس مشق کو کرنا ہے انسان نے۔ اور روزہ دار جو ہے وہ اپنے آس پاس پڑوسیوں کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کو، کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں ان کے ضروریات کا خیال رکھیے، ان کے کھانے پینے کا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جو بندہ افطاری کرواتا ہے، روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے، تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ دار کے لیے۔ تو اس مہینے میں بہت خیال رکھا جائے، اور فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، حدیث میں آتا ہے، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے ان دنوں میں، تاکہ ان دنوں میں مشق ہوگی تو آئندہ دنوں میں بھی مشق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت کے اللہ حالات کو درست فرمائے۔